السلام علیکم، پی آئی ڈی ایچ کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت رٹھوا ہریام پل کی تکمیل کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم کی رٹھوا ہریام پل کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ پل کے باقی کام کی جلد تکمیل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مشاورت کے عمل کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے اور اس سلسلے میں آؤٹ آف دی باکس حل تلاش کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جیولوجیکل سروے، ہائی لیول اسٹیئرنگ کمیٹی، ٹیکنیکل کمیٹی اور پلاننگ کمیشن کی معروضات کو پیش نظر رکھا جائے۔ اس کام میں جتنی تاخیر ہونا تھی ہو چکی، اب اس کو جلد مکمل کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے ممبر پلاننگ کمیشن سے بھی کہا کہ وہ ذاتی دلچسپی سے اس کام کو تکمیل تک پہنچانے میں معاونت فراہم کرے کیونکہ اس میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اس سلسلے میں نیسپاک سے بھی ضروری معاونت مکمل کی جائے۔ ممبر پلاننگ کمیشن نے وزیر اعظم کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے لیے ترقیاتی فنڈز کی دوسری سہ ماہی کے لیے رقم ریلیز کر دی۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر عبدالماجد خان کا پی آئی ڈی ڈیجیٹل فورم پر اظہار خیال۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر وزیر حکومت عبدالماجد خان نے پی آئی ڈی ڈیجیٹل فورم میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا، حکومت پاکستان کا، پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا دل کی اتھاہ گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو پچھلے کئی دنوں سے مسلسل اسلام آباد میں رہ کے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک اپنا لیزون رکھا اور ریاست کے مسائل کو جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے حوالے سے تھے اس کو ان کے گوش گزار کیا، آج اس کا جو ثمر ہے وہ ریاست کو ملا۔ اور آج میں یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ لگ بھگ 9 ارب کی جو ریلیز تھی ڈیولپمنٹ کی وہ آج حکومت پاکستان نے جاری کر دی ہے۔ اب وہ فیڈرل فائنانس ڈویژن اور پھر اس کے بعد ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو شفٹ ہو جائے گی۔ یہ ایک مسلسل کوشش تھی وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی اور ان کی ٹیم کی کہ جس کا آج ریاست کے لوگوں کو ثمر ملا، اور پوری 35% ریلیز جو سیکنڈ کوارٹر تک کی تھی آج وہ مکمل طور پر جاری کر دی گئی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا، پلاننگ کے جو ہمارے کیئر ٹیکر منسٹر ہیں ان کا، اور جو پلاننگ کمیشن کے جو ہمارے زعماء کرام ہیں، چیئرمین ہیں، ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اپنی جو پی این ڈی کی ٹیم ہے جس میں ہمارے اے سی ایس ڈیولپمنٹ ہیں فیاض علی عباسی اور ان کی جو نیچے جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کا بھی میں ان کی کوششوں کی میں کو تعریف قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ان کی مسلسل ایفرٹ اور وزیر اعظم کی مسلسل کاوش آج رنگ لائی، اور ریاست کا یہ 9 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا آج اس کی ریلیز ہوئی، اور انشاءاللہ اس سے تعمیر و ترقی کا ایک نیا پہیہ رواں ہوگا اور ریاست کے اندر جو رکے ہوئے پروجیکٹس تھے وہ اپنے پایہ تکمیل تک جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے غزہ پر اسرائیل کی مسلسل وحشیانہ بمباری ہسپتال کو نشانہ بنانے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنا اقوام متحدہ کی بنیادی ذمہ داری ہے، مگر عرصہ دراز سے وہ مسئلہ کشمیر کی طرح اس سے مسلسل انحراف کر رہی ہے۔ اسرائیل وحشیانہ بمباری کے ذریعے سویلین آبادی جن میں بچے، خواتین، بزرگ افراد شامل ہیں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہسپتال پر بمباری جیسے اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات سے انسانیت شرما رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ غزہ کی سویلین آبادی پر اسرائیلی بمباری بند کرانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں اور عالمی فورمز پر آواز بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اس انسانی المیہ کا نوٹس لے اور اسرائیل کو انسانیت سوز اقدامات سے باز رکھنے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر اور وزیر حکومت عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق تمام سیکرٹریز کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کسی سیکرٹری حکومت سے تلہی کے حوالے سے خبر پھیلائی جا رہی ہے جو کہ خلاف حقائق اور بے بنیاد ہے۔ وزیر حکومت عبدالماجد خان نے کہا، پچھلے 2-3 دنوں سے ایک خبر سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کا اور ایک ہمارے کوئی آنریبل سیکرٹری ہیں شاید ان کے آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جو کسی حد تک چلا گیا اور اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بحیثیت ترجمان حکومت آزاد کشمیر
اس بات کی صریحاً نفی کرتا ہوں کہ نہ تو اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے. ہمارے لیے وزیر اعظم کا عہدہ، اس کا منصب قابل احترام اور قابل عزت ہے، اور چودھری انوار الحق مزاجاً بھی اس قسم کے انسان نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایسی بات کریں. لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر خبر سرکولیٹ کروائی گئی، اس کے پیچھے مقاصد ہیں کچھ لوگوں کے، اور وہ شاید اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریاست میں امن و امان کو تباہ کیا جائے، اور اس قسم کی لایانی اور لاغر خبریں پھیلا کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاسی طور پر وہ کو فتح حاصل کر لیں گے. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی محکمہ اطلاعات کو اور پی آئی ڈی کو اور سیکٹری انفارمیشن کو ایک واضح ہدایت ہم نے کر دی ہے کہ اس قسم کی خبریں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہر فورم کے اوپر اپنی کارروائی کریں اور ہمیں اس پہ مطلع کریں کہ آپ جو ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کی جا رہی ہے ریاست کے اندر، اور سوشل میڈیا پہ ایک غلط قسم کا ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے جو لوگوں کے اندر شاید صرف چیمہ گوئیوں کی غرض کے لیے اس قسم کی خبریں سرکولیٹ کی جا رہی ہیں. اس قسم کی خبروں سے ریاست کا پرامن ماحول جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہے کہ وہ کون ہیں اور ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں. گزارش میری یہ کہ کوئی لوگ اگر ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلا رہے ہیں تو ہمارے بھی ذرائع ہیں، حکومت کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن گزارش میری یہ ہے کہ پلیز، صحافت بہت مقدس شعبہ ہے اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم ہر صحافی کا دل سے احترام کرتے ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی قلم سے لوگوں کے مسائل کو دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں اور حکومتیں بھی اس پہ توجہ دیتی ہیں. میں اپنے تمام پریس کلب کے زعماء اکرام سے، تمام صحافی برادری کے جتنے بھی ہمارے قابل عزت لوگ ہیں، میں ان سے اس بات پہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا پھیلا کے انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بیچ کنی کی جائے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے تمام سیکٹریز جو ہیں وہ قابل عزت اور قابل احترام ہیں، اور تمام سیکٹریز پابند ہیں رولز آف بزنس کے تحت کہ وہ وزیر اعظم کے احکامات کے تابع ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات کا وضع بتاتا جاؤں کہ چودھری انوار الحق کی موجودگی میں میرٹ، رولز، انیبل لیجسلیشن، قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ہر چیز عمل میں لائی جائے گی. اس سے ہٹ کے نہ کوئی کام ہوگا اور نہ کیا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام زعماء اکرام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس امید کے اوپر کہ اس قسم کی جو نیگیٹیوٹی کریٹ کی جا رہی ہے اس کو کسی قسم کی پذیرائی نہ بخشی جائے. وزیر حکومت عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملہ درندگی اور ناقابل معافی جرم ہے. عالمی برادری کو ایسی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کرنی چاہیے. ترجمان حکومت آزاد کشمیر وزیر حکومت عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے درندگی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے غزہ میں اسپتال کو نشانہ بنایا ہے، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اسرائیل جنگی جرائم کا وحشیانہ ارتکاب کرتے ہوئے معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. آزاد کشمیر کی حکومت اور عوام فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اسرائیلی سفاکیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہسپتال میں 500 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. عبدالماجد خان نے کہا کہ نہتے فلسطینیوں کے سفاکانہ قتل عام پر دنیا کی خاموشی افسوسناک ہے. اقوام متحدہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب پر کارروائی کرے. آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن کی ویلفیئر اینڈ فائنانس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین کمیٹی اور سیکریٹری اطلاعات انصر یعقوب کی زیر صدارت منعقد ہوا. سیکریٹری پریس فاؤنڈیشن ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ شاہد حسین نے پریس فاؤنڈیشن کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی. اجلاس میں ممبران نے پریس فاؤنڈیشن کے لیے علاج، معالجہ، تعلیمی وظائف اور شادی کے اخراجات کی مداد میں 12,92,004 80 روپے کی اتفاق رائے سے منظوری دی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کمیٹی انصر یعقوب نے کہا کہ حکومت میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے. میڈیا نمائندگان کا خوشحال ہونا ضروری ہے. حکومتی ہدایات کے مطابق صحافیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور حکومت مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایت پر ایس پی سدنوتی عدیل احمد لنگڑیال نے ریسٹ ہاؤس پلندری میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا. عوام علاقہ نے مختلف مسائل کے حوالے سے شکایات ایس پی سدنوتی کے سامنے پیش کیں.
खुली कचहरी में मनशियात समेत दीगर जराइम के हवाले से एसपी सदनोती को आगाह किया, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान ने मौके पर जवाबात दिए और साइलिन को यकीन दिलाया कि सदनोती पुलिस मनशियात की तरसील समेत दीगर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। रवां साल में डकैती की बड़ी वारदात में मुलविस अफराद को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार करके चालान अदालत किया और मसरूका माल बरामद किया। इसी तरह मनशियात के मुताबिक मुकदमात दर्ज करके मनशियात फरोशों को पाबंदी सलासिल कर दिया है। सदनोती पुलिस जराइम पेशा अनासर की बीच कनी के लिए कोशा है। अवाम किसी भी कानून शिकन को देखें तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। कंट्रोल रूम के नंबर समेत पुलिस इमरजेंसी के राब्ता नंबरात अवामी मकामात पर आवेजा हैं। डिप्टी कमिश्नर कोटली की ज़ेर सदारत रेड क्रिसेंट कम्युनिकेशन सपोर्ट नेटवर्क का इजलास मुनक्किद हुआ। हंगामी हालत में रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में किसी तरह के हंगामी हालात, कुदरती आफात या दीगर हादसात से पैदा शुदा सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने के लिए इदारों और रेड क्रिसेंट के दरमियान फाल राब्ताकारी पर इत्तफाक किया गया और इस्तेदादकार बढ़ाने, तंजीम का दफ्तर कोटली में भी बनाने के इकदाम करने, फर्स्ट एड ट्रेनिंग समेत इकदाम पर भी जोर दिया गया। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अंजुमन हिलाल अहमद ने कुदरती आफात और हर मुश्किल घड़ी में आवाम की बेमिसाल खिदमत की है। बिलाशुबा मज़कूरा इदारे की कारकर्दगी इंतहाई काबिल सताइश रही है, ताहम जरूरत इस अमर की है कि इसकी कार को दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक मजीद तक़वियत देने के लिए मजमूई कोशिशें की जाएं। PIT डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।